یہاں بات ختم نہیں ہوئی، میرا نکاح ہو گیا۔ 1.5 سال کے بعد میری اولاد ہوئی، لیکن پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بندیال شریف حاضر ہوا، استاد صاحب نے فرمایا کوئی بچہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اللہ نے بیٹی دی ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا رحمت ہے، لیکن شرط تب پوری ہوگی کہ جب تیرے گھر خبیب پیدا ہوگا۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن جس دن وہ خبیب پیدا ہوا وہ امام العلم والحکمہ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے فون فرمایا اور مجھے فرمایا کہ کہیں تیرے گھر خبیب پیدا ہو تو نہیں گیا، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا جی آج بیٹا پیدا ہوا ہے، نام تو پہلے سے ہی خبیب ہم نے رکھ دیا ہے۔ اب سنیو، جو لوگ کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ میں اتنا کرامات کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، اولیاء کاملین نے دین پر استقامت اختیار فرمائی ہے، لیکن موقع ایسا تھا 2 سال گزرے خبیب کے، وہ بولنا چالنا کچھ نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس میں لاہور تک لے گیا، انہوں نے کہا یہ گونگا ہے، قوت گویائی اس کے پاس نہیں ہے، یہ تو گونگا رہے گا۔ 4 سال کی عمر ہو گئی، اس نے کچھ نہ بولا۔ میں اس کو بندیال شریف لے گیا، تاج الفقہا امام العلم والحکمہ کی پاک بارگاہ میں لے گیا۔ میں نے کہا حضور اللہ نے بیٹا تو دیا ہے، لیکن وہ بیٹا بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ماہرین کے پاس لے گیا ہوں، وہ کہتے ہیں گونگا ہے۔ استاد صاحب لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا دین کی اساس پہ نکاح پڑھایا جائے اور تیرا وعدہ بھی پورا ہو جائے، اور پھر تیرا بیٹا اللہ کبھی گونگا پیدا نہیں کر سکتا۔ بالآخر ہوا یہ مجھے فرمایا تمہاری عقیدت کہاں ہے، کہاں مرید ہو؟ میں نے کہا میں تو جھنگ مرید ہوں، آستانہ عالیہ ٹبہ پیرا شریف۔ اور میں نے گزارش کی کہ فرمایا ان کے شیخ کون ہیں، ان کا پیر خانہ کہاں ہے؟ میں نے کہا سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیدنا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یہاں سے جا کر سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ دربار پہ پہنچ جاؤ، وہاں کے جو کبوتر ہیں نا کبوتر، ان کبوتروں کا جو پانی پڑا ہوتا ہے مٹکوں کے اندر، وہ جوٹھا بوتلوں کے اندر لے کے آ جاؤ۔ شام تک اپنے بیٹے کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے کبوتروں کا جوٹھا پلا دینا۔ اگر تیرا بیٹا بولنے نہ لگے، فرمایا مجھے عبدالحق نہ کہنا۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، ایک دن ابھی نہیں گزرا تھا، جیسے ہی بیٹے کو میں نے وہ کبوتروں والا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے کبوتروں والا جوٹھا پلا دیا۔ آج میرا بیٹا قرآن کا حافظ بھی بن رہا ہے، 4تھی کلاس اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر جیسے یہ شہرت ہوئی، حالانکہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، استاد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے گزارش کی کہ حضور یہ ماجرا ہے، بیٹا بولنے لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی بیٹا کہیں کسی کے ہاں نہ بولے، اس کے شیخ کا پوچھو، ولی کامل کی درگاہ میں اس لے جاؤ، اگر میرا وصال بھی ہو جائے، شیخ کامل کے نوکروں اور خادموں کی وجہ سے اللہ قوت گویائی عطا کرے گا۔ 1-2 سال جب گزرے، امیر والا بالکل کہلباد کے قریب ہے، ملک شہادت فراہ ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، دوسرے عقیدے کے وہ حامل تھے۔ وہ مسجد میں آ گئے، انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب سنا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹے کو لے گئے ہو، اور سنا ہے کہ بالکل گنگا تھا، قوت گویائی کیسے آ گئی، کس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہو؟ میں نے کہا میں تو اللہ کے ولی کامل حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی درگاہ پہ لے گیا ہوں، کبوتروں کا جوٹھا میں نے پلایا ہے۔ وہ چونکہ بد عقیدہ تھا، اس نے تو اپنی زبان میں کہا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو کر، عالم دین ہو کر، اتنی بڑی مسجد کے خطیب ہو کر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بالآخر وہ بد عقیدہ تھا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اگر میرا بیٹا نہ بولا تو پھر میں نے کہا اگر تیرا بیٹا نہ بولا میں تیرے عقیدے کو قبول کر لوں گا۔ مسجد میں کھڑے کر اس کی اور میری باتیں ہوتی رہی۔ سنیو، جہلمی اور مرزا کی باتوں پہ آنے والوں، اولیاء کاملین کی کرامات کا وہ منکر آج کہتا ہے بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب وہ وہاں سے گیا، دوسرے عقیدے کا مالک جب وہاں پہنچا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہاں تو کوئی دور پانی کے نہیں مل رہے۔ میں نے کہا آگے جاؤ، وہاں جہاں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا وہ ذخیرہ بنا ہوا ہے، وہاں جب پہنچا اس نے کہا بیٹے کو جوٹھا پلا رہا ہوں،
اگر بیٹا نہ بولا، حالانکہ اس کے بیٹے کی عمر 13 برس تھی، میں نے خدا کے گھر میں مصلی بچھا کے میں نے کہا یا اللہ میں تو پہلے ہی ماننے والا تھا، اگر یہ بد عقیدے کے بیٹے کو قوت گویائی نہ ملی اس کے اور زیادہ نمبر بن جائیں گے۔ جیسے ہی دوسرے دن وہ ملک شہادت آیا، اس نے بغدادی مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا میرا بیٹا 13 سالہ، کوئی قوت گویائی کے چانس نہیں تھے، اللہ کے ولی کے کبوتروں کے جھوٹے کی وجہ سے اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی۔ اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مجھے کہ میرا بیٹا اب چونکہ بولنے لگ گیا ہے، آج کے بعد میں اس مسلک سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ لیکن مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، ہمارے جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، علماء ربانیین گزرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے دین متین کے احکام پر استقامت عطا فرمائی ہے۔ یہی پیغام ہے آج، کیونکہ دور ایسا ہے، کئی ایسے کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں جو ہر قسم کی جو ہے، کبھی رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی ہماری جامع مسجد ہے، اس کا اتنی بڑی پریشانی تھی کہ لوگ کہتے تھے ہمارا تو عقیدہ ہی کچھ نہیں ہے، عقیدہ سے اس مرزا کا ہے جو دلائل سے بات کرتا ہے۔ یاد رکھو جو دلائل قوی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ یہ دیکھو ماہ ربیع ثانی شریف ہے، لیکن آج بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سج رہی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں فتح پور میرا کے تمام اہلیان کو، اللہ آپ کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا بھی سایہ شفقت، سایہ علم و فضل ہم تمام مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ بالخصوص جس مرد کلندر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں کہہ کے کہتا ہوں ہماری مسجد کے اندر جب سے آپ کا وصال ہوا ہے، ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد آپ کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں استاد صاحب، میں نے کہا کوئی ارادتاً نہیں بلکہ منہ سے اس مرد کلندر کا نام بھی نکل جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں مرد خاص کا جو اس علاقے پر کرم ہے، اللہ کریم جل شانہ ان کا فیضان تا صبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔